آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ آپ کی طرف سے نئے سال کی مبارکباد کے سینکڑوں پیغامات ہم تک پہنچے ہیں۔ آپ سب کو بھی نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہوں گے ہمارے مہمان مکرم و محترم وسیم احمد فضل صاحب، مربی سلسلہ ہیں آپ، اور آپ جامعہ احمدیہ میں عربی زبان کے استاد ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مربی صاحب، ہم الحمدللہ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، اگر آپ شعر و شاعری کے حوالے سے یا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام یا خلفائے کرام کے کلام میں سے کسی شعر کا مطلب جاننا چاہتے ہوں، کسی مصرے کی تشریح جاننا چاہتے ہوں، آپ ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کریں گے دعائیہ اور حمدیہ کلام کے ساتھ۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری، اے خدا
بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام محمود میں سے دلوں میں اتر جانے والا، بار بار سننے کے لائق دعائیہ کلام ہم سن رہے تھے محترم مصور احمد صاحب کی آواز میں۔ اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے مہمان کی طرف۔ محترم وسیم احمد فضل صاحب مربی سلسلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترم مربی صاحب، ایک دوست جرمنی سے ہیں، محترم منصور جاوید صاحب، انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مصرع ہے، اے غافلاں وفا نہ کند این سرائے خام، اس کا مطلب پوچھا ہے۔ جزاک اللہ مبارک صاحب، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک نظم ہے، درسمین میں غالباً 7ویں نمبر پر ہے، اس کے کوئی 8 کے قریب شعر ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب تصنیف لطیف سرمہ چشم عاریہ میں یہ درج ہے۔ اس کا عنوان ہی حضرت صاحب نے سرائے خام رکھا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کے پوچھنے کا میں سمجھتا ہوں کہ بجا ہے کہ یہ فارسی میں ہے، تو فارسی چونکہ اب زیادہ مستعمل نہیں ہے ہمارے ہاں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جتنا کلام ہے فارسی میں، اور جماعت نے تو اللہ کے فضل سے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے اور زندہ رہے گا یہ کلام ہمیشہ انشاءاللہ۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام فارسی الاصل بھی ہیں، اور کسی لکھنے والے نے یہ لکھا تھا کہ فارسی جو ہے یوں لگتا ہے کہ گویا اپنی حقیقت، اپنی طرز کے لحاظ سے حمد اور نعت کے لیے بہترین زبان ہے، اور اس میں بڑے بڑے شعراء جو ہے، مطلب رومی، جامی، ثنائی وغیرہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ جب وقت آئے گا اور دنیا میں جو ہے دنیا احمدیت کی آغوش میں آئے گی، اور اس میں بہت سارے فارسی زبان بولنے والے لوگ بھی آئیں گے، تو انشاءاللہ یہ کلام جو ہے وہ اپنی افادیت اور ظاہر کرتا چلا جائے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے اس نظم کے آخر پر جو آخری شعر ہے وہ فارسی میں لکھا ہے۔ پہلا شعر مثلا میں عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا کی حرص و آز میں کیا کچھ نہ کرتے ہیں، نقصان جو ایک پیسے کا دیکھیں تو مرتے ہیں۔ تو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی طرف توجہ کرنے کی طرف حضور نے اس میں رہنمائی فرمائی ہے، اور سارا مضمون یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ اور آخر پر حضور نے جو شعر لکھا، اے غافلاں وفا نہ کند، کہ اے غافلو، اے بے خبر لوگو، یہ وفا نہیں کرتی این سرائے خام، یہ جو عارضی جگہ ہے، یہ جو قیام گاہ ہے بے حقیقت سی، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ یعنی دنیا کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا تو ایسی جگہ نہیں جو کسی سے وفا کرے۔ حضور نے فرمایا دنیا دوں نہ ماند، کہ دنیا دوں جو ہے اس نے کسی سے وفا نہیں کی، نہ ماند و نہ ماند بقسم دام، نہ یہ کسی کے ساتھ رہی ہے اور نہ یہ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، دنیا کو بہرحال چھوڑ کے جانا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور جگہ بھی اپنی نثر میں بھی اور نظم میں بھی حضور نے اس کا کئی جگہ پہ تذکرہ فرمایا ہے، کہ مثلا ایک شعر بہت مشہور مصرع ہے کہ اے دوستو پیارو عقبہ کو مت بسارو، کہ آخرت کو جو ہے وہ خراب مت کرو اور زاد راہ لے لو،
جو ہے ساتھ جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ مذہب کو ماننے والا ہو، وہ مذہب کا انکاری ہو، اس حقیقت کو وہ ٹال نہیں سکتا. بلکہ یوں ہے کہ کسی کی زندگی کے متعلق جو ہے وہ تو پتہ نہیں کہ کس کو زندگی ملے گی، کون دنیا میں آئے گا نہیں آئے گا، کسی کا یہ علم نہیں. لیکن جو آ گیا ہے اس کے متعلق ایک حتمی بات ہے، اس نے بہرحال فوت ہونا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. اور حضرت صاحب ابھی ورجینیا سے خدام آئے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک خادم نے حضور سے پوچھا کہ حضور بعض لوگ جو ہیں وہ لا مذہب ہیں، دہریہ ہیں، لیکن اخلاق میں اچھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے. تو حضرت صاحب نے بڑے پیار سے، جیسے کوئی استاد کلاس میں سمجھاتا ہے، بالکل وہ انداز جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ بچوں کو، خدام کو لے کے حضرت صاحب نے بڑی تفصیل سے پیار سے سمجھایا کہ فرق یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مذہب کے علاوہ کوئی جو ہے وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہو سکتا، لیکن بنیادی طور پہ تو مذہب نے آ کے سب انبیاء نے اخلاق کی طرف دعوت دی. اور مذہب تو یہ کہتا ہے، مذہب تو منع نہیں کرتا اخلاق سے بلکہ اس کی ترغیب دیتا ہے. تو اگر کوئی لا مذہب ہے تو انہوں نے بھی بنیادی طور پہ کہاں سے یہ اخلاق لیے ہیں؟ ایک بات. دوسرا یہ کہ ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے بعد ایک آخرت کی بھی امید رکھتے ہیں، جس میں ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے توقع ہے، یہ امید ہے کہ وہ ان کاموں کے بدلے میں اجر سے نوازے گا. تو حضرت صاحب نے جو ہے اس دنیا کے اندر کام کرنے اور پھر آخرت کی طرف حضرت صاحب نے ابھی حالیہ اپنی ملاقات میں بھی توجہ دلائی. اور یہ قرآن کریم کا بھی لب لباب یہی ہے کہ ان الآخرۃ لہو الحیات، کہ آخرت جو ہے وہی اصل زندگی ہے. سبحان. تو یہ مسیح علیہ السلام کا بیان ہے. بہت شکریہ مربی صاحب اور محترم منصور جاوید صاحب. ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس مصرع کہ غافلاں وفا نہ کنی سرائے خام، آپ کو اس کا تفصیلی ترجمہ اور تشریح معلوم ہو گیا ہوگا. وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ کلام زندگی بخش جام احمد ہے. کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. آئیے بڑی محبت سے نعت سنتے ہیں. جام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے. کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. زندگی بخش جام احمد ہے. کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے. سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے. کیا ہی پیارا یہ نام
زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستان کلام احمد ہے، میرا بستان کلام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا محترم ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں۔ محترمہ عافیہ نعیم صاحبہ، محترم نعیم الرفیق صاحب رائے ونڈ لاہور سے آپ کا محبت بھرا پیغام مل گیا، آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو۔ محترم اسد نعیم صاحب اور محترمہ ہیرا اسد صاحبہ، آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں آپ نے السلام علیکم کہا، آپ نے کہا کہ آپ کی حال میں ہی شادی ہوئی ہے، آپ کو شادی بھی مبارک، نیا سال بھی آپ کو مبارک ہو۔ مربی صاحب، ایک سوال محترم عارف محمود صاحب پوچھ رہے ہیں، در زمین میں شعر ہے کہ آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ سوال پوچھنے والے نے کہا ہے کہ اس میں حضور جو ہیں وہ آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ جزاک اللہ مبارک صاحب، یہ سب سے پہلے اگر بات کریں تو شعر و ادب کے لحاظ سے یہ بہت خوبصورت شعر ہے، اپنے مضمون کے لحاظ سے تو ہے ہی، شعر و ادب کے لحاظ سے بھی حضور نے اس میں دراصل ایک قرآنی تلمیح جو ہے وہ استعمال کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سورہ یوسف میں یہ درج ہے کہ یہ فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف، یقیناً مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے دیوانہ قرار نہ دو۔ تو حضور نے اس تلمیح کو استعمال کیا ہے اور مضمون جو ہے وہ بیان کیا اسی طرح۔ ایک تو مسیح علیہ السلام کو بھی یعقوب کہا گیا ہے، تو حضور نے اپنا وہ مقام جو ہے وہ استعمال کیا۔ حضور کا شعر بھی ہے کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ کسی جگہ میں نے یہ لکھا ہوا پڑھا تھا کہ اس میں گویا جو موعود بیٹا مسلح موعود جو ہے اس کی پیدائش کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس کے کامل اور اس کے مکمل ہونے پر اس پیشگوئی کے یقین کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مجھے تو اپنے یوسف کی، وہ جو اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بیٹا دینے والا ہے اس کی خوشبو آ رہی ہے، اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ وہ آپ لوگ، کیونکہ اس میں بظاہر کچھ وقفہ پڑا اس پیشگوئی کے پورا ہونے میں، تو جس پر لوگوں نے، مخالفین نے شور مچایا، تو حضور فرما رہے ہیں کہ تم مجھے گو دیوانہ کہو لیکن مجھے تو وہ نظر آ رہی ہے پوری ہوتی ہوئی۔ ایک حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ بنگلہ ملاقات میں جو ہے وہ پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس میں احمدیت کی فتح کی طرف جو ہے اشارہ ہے کہ احمدیت کی فتح مجھے نظر آ رہی ہے، اور آپ لوگ بے شک مجھے دیوانہ کہتے رہو لیکن یہ انشاءاللہ پوری ہو کے رہے گی۔ انشاءاللہ۔ محترم عارف محمود صاحب، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو جو سوال ہے آپ کا اس کو جواب مل گیا ہوگا، اور اب ہم نظم سنیں گے محترم ضیاء اللہ مبشر صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت کلام تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں۔ پھول پھول چہرہ میں سدا
بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، ہے دعائے دل یہ تجھ کو بابر غبار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، کہے چشم نم چل کے تجھے بار بار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں، شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، محترم عصمت اللہ صاحب کی آواز میں ابھی ہم سن رہے تھے محترم ضیاء اللہ مبشر صاحب کا کلام۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ ڈہراں والی ضلع حافظ آباد میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم رشید احمد جگ صاحب، ماسٹر نعیم احمد جگ صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، اور آپ کے ساتھ ہیں محترمہ سلمہ نعیم صاحبہ، کوکب نور صاحب یا صاحبہ، نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم، اور آپ نے ہمیں اگلی دفعہ بتانا ہے کہ یہ ہم نے آپ کا نام ٹھیک طرح پڑھا ہے یا نہیں۔ آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے محترم رشید احمد جگ صاحب، یہ لفظ جگ ہے یا جگ، ویسے تو دونوں بہت پیارے ہیں، جگ سے مراد دنیا اور جگ ہمیشہ، لیکن آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کا اصل نام کیا ہے۔ مربی صاحب، سوال پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں، ایک شعر ہے، دعوت ہر ہرزہ گو کچھ خدمت آسان نہیں، ہر قدم میں کوہ ماراں ہر گزر میں دشت خار۔ اس میں بھی غالباً کچھ پرشین فارسی الفاظ ہیں، تو دعوت ہر ہرزہ گو کچھ خدمت آسان نہیں، اس کا اگر جی اس میں باقی الفاظ تو میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہیں۔ یہ جو ہے ہرزہ گو، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ہرزہ گو، گو جو ہے یا گفتگو یا گوید، کہنا، بات کرنا۔ ہرزہ گو فضول بات کرنے والا، بیہودہ بات کرنے والا۔
تو مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا تمسخر اڑانے والے، ایسے لوگوں کو دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، یہ خدمت، یہ کام آسان نہیں ہے۔ اور آگے حضور نے ایک تشبیہ دی کہ ہر قدم میں کوہ مارا، ہر قدم پر کوہ جو ہے وہ پہاڑ کو، جبل کو، پربت کو کہتے ہیں۔ اور مار جو ہے یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، اور مار سانپ کو کہتے ہیں، اور مارا اس کی جمع ہے۔ کوہ مارا گویا کہ سانپوں کے پہاڑ کو کراس کرنے کے برابر ہے، اس پر سے گزرنا ہے۔ مراد ہے کہ مصیبتیں، دکھ اور تکلیفیں ہیں اس میں۔ مار کا لفظ جو ہے پاکستان میں ایک جانور ہے، مثلا مارخور اور مارے آستین بھی مارے آستین بھی، کہ آستین کے سانپ جو ہے، بالکل۔ تو مثلا مارخور سانپ کھانے والا، وہ ایک بکرے کی طرح کا جانور ہے، گو کہ کھاتا نہیں ہے وہ، لیکن وہ گلگت وغیرہ، ہنزا، ان علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور پاکستان کا قومی جو ہے جانور اس کو وہ کہا جاتا ہے۔ تو آگے جو ہے ہر گزر میں دشت خار، یعنی ہر راستے میں، ہر گزرگاہ میں دشت خار، یہ کانٹوں کا ایک جنگل ہے، کانٹوں کا بیابان ہے، جس میں سے گزر کے جانا ہے۔ تو یہ کام آسان نہیں، اس کے لیے انسان کو ہمت سے، حوصلے سے اور مسلسل جد و جہد سے آگے بڑھنا ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، اگر آپ بھی کسی شعر کا، کسی مصرعے کا مطلب جاننا چاہتے ہیں، آپ ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے محترم ثاقب زیروی صاحب کا کلام محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں ہم سنیں گے۔ فرصت ہے کسے جو سوچ سکے، پس منظر ان افسانوں کا۔ ہے کسے جو سوچ سکے، پس منظر ان افسانوں کا۔ کیوں خواب طرب سب خواب ہوئے، کیوں خون ہوا ارمانوں کا۔ تاریخ کے سینے میں اب تک ہے دفن وہ سارے ہنگامے، انسان کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا۔ انسان کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا۔ طاقت کے نشے میں چور تھے جو، توفیق نظر جن کو نہ ملی، مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں، قدرت کے لکھے فرمانوں کا۔ مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں، قدرت کے لکھے فرمانوں کا۔ پستے ہیں بالآخر وہ ایک دن اپنے
اپنے ہی ستم کی چکی میں انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا حامانوں کا انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا حامانوں کا۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام مکرم محترم ثاقب زیروی صاحب کا ہم سن رہے تھے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں، اور آپ کی طرف سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے جس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ مربی صاحب، نظموں کا پروگرام ہے اور شاعری کی بات ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں کوئی بات، کوئی نصیحت، کوئی ایمان افروز بات بتانا چاہیں۔ جزاک اللہ مبارک صاحب، بہت اچھا پیارا پروگرام ہے۔ اتنے پاکیزہ اور عمدہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، خلفائے کرام کے، جماعتی بزرگوں کے، اور اچھی آوازوں میں سننے کو ملیں تو بہت لطف آ رہا ہے۔ شاعری کے حوالے سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جماعت کے ایک بہت معروف بزرگ حضرت مولانا غلام رسول راجکی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اپنی کتاب حیات قدسی میں اپنی بیعت کا جو موجب ہے، اس کا سبب جو ہے وہ تحریر فرمایا، یا بیعت کس طرح تقریب وہ ہوئی پیدا، اس کا ذکر فرمایا۔ تو مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ گولکی میں، گاؤں میں کہتے ہیں کہ گولکی گاؤں میں گجرات کے جو ہے، وہاں پہ حضرت مولوی امام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں ظہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، ہم بات کر رہے تھے کسی مسئلے پر، اتنے میں ایک سپاہی جو ہے وہ آیا نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس کپڑے میں، صافے میں لپٹی ہوئی ایک کتاب ہے۔ تو جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو مولوی صاحب نے اس سے کہا کہ ہم یہ کتاب دیکھ لیں، تو اس نے کہا کہ میں یہ کتاب آپ کو نہیں دے سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے پیشوا کی اور میرے مرشد کی کتاب ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ پڑھ کے ان کو کوئی برا بھلا نہ کہیں، اور یہ بات میری غیرت گوارا نہیں کر سکے گی۔ اللہ، تو کیسا مطلب عشق تھا حضرت مسیح علیہ السلام سے، اور کیسی غیرت تھی صحابہ کو۔ تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، تو آپ ہمیں کتاب دے دیں۔ وہ کہتے اچھا میں آگے جا رہا ہوں، کچھ کام ہے 3-4 دن کا، تو آپ یہ کتاب رکھ لیں، پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی امام الدین صاحب وہ کتاب لے گئے۔ دوسرے دن میں بھی ان کے پاس گیا، ان کی بیٹھک میں نے وہ کتاب دیکھی، تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف لطیف آئینہ کمالات اسلام تھی۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ کچھ اور ورق تھے نظموں پر مشتمل۔ تو کہتے ہیں میں بیٹھک میں بیٹھے ہوئے وہ دیکھنے شروع کیے کاغذ، تو اس میں ایک نظم کا پہلا شعر مطلع یہ تھا، عجب نوریس در جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عجب لالیس در کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں یہ شعر جو ہے نعتیہ، میں نے جب یہ نظم پڑھی یا نعت پڑھی حضور کی، تو کہتے ہیں میں نعت پڑھتا جاتا تھا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو روا تھے۔ میں ترجمہ کر دوں، فارسی کا ہے، مسیح علیہ السلام کا بہت زبردست کلام، کہ عجیب یہ نور ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے اندر، ذات کے اندر، اور عجب یہ گوہر ہے، عجب یہ قیمتی لال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کان کے اندر۔ تو یہ ساری جو ہے بہت زبردست نعت ہے۔ تو خیر کہتے ہیں کہ یہ میں پڑھتا گیا اور آنسو جاری تھے، اور میرے دل میں مزید تڑپ پیدا ہوئی، تو میں نے اگلا ورق الٹا تو وہاں پر یہ نظم شروع ہوئی کہ ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے شعر پڑھا کہ کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ پڑھا کہ لوگ حضور کے بارے میں یا یوں کہہ رہے ہیں، تو مجھے بے حد افسوس ہوا کہ کون لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں۔ اتنے میں مولوی امام الدین صاحب بھی اندر سے آگے، کہتے ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں بزرگ منظومات والے اور کس زمانے میں ہوئے؟ انہوں نے کہا یہ
مولوی غلام احمد صاحب، جس طرح انہوں نے بیان کیا اس وقت، اور انہوں نے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ اس وقت موجود ہیں قادیان ضلع گرداسپور میں ہے۔ تو کہتے ہیں اس پر جو سب سے پہلے فکرہ میری زبان سے نکلا حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق وہ یہ تھا کہ دنیا بھر میں اس شخص کے برابر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ آنکھیں دیتا ہے، جو عارف باللہ ہوتے ہیں، جو پہچاننے والے، وہ دیکھ لیتے ہیں بات میں۔ اور حضرت صاحب نے جو ابھی قادیان جلسے پر خطاب فرمایا، اس میں ایک بات جو حضرت صاحب نے بیان فرمائی مسیح علیہ السلام کے متعلق کہ فرشتے آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ، یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور مسیح موعود بننے کے لیے گویا یہ شرط اعظم ہے۔ تو ان منظومات کو پڑھ کے وہ کہتے ہیں، اس کے بعد اور میں نے نظمیں پڑھی تو حضرت صاحب کی دعویٰ مہدویت اور مسیحیت کی حقیقت مجھ پر کھل گئی، اور کہتے ہیں میں نے بیعت کے لیے جو ہے وہ خط لکھ دیا، اور حضرت صاحب کی طرف سے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا خط جو ہے وہ مجھے بیعت کی قبولیت کا آ گیا۔ تو اتنے بڑے بزرگ جو ہیں وہ کس طرح حضرت صاحب کے منظوم کلام کے ذریعے جو ہے وہ تحریک اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پیدا کی، اور یہ ایک واقعہ نہیں، یہ بہت سے ہیں۔ بہرحال آپ کا پروگرام باقی نظمیں انشاءاللہ ہم اس بات کو مربی صاحب جاری رکھیں گے۔ بہت ہی ایمان افروز واقعہ آپ نے بتایا، اور جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی کہ اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے۔ تو اور اب ہم چلیں گے، ہماری جو اگلی نظم ہے وہ کلام محمود میں سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ پڑھنے والے ہیں محترم عمر شریف صاحب۔ نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کے ضائع میرا پیغام نہ ہو، چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو۔ جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو، خدمت دین کو ایک فضل الہی
جانو اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ بہت ہی خوبصورت کلام محمود میں سے ہم سن رہے تھے۔ محترم عمر شریف صاحب کی آواز میں چند ایک پیغامات شامل کرتے چلے۔ محترم جہاں زیب فروخ صاحب، محترم شاہ زیب فروخ صاحب، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں، بہت شکریہ۔ محترم محمد رفیق صاحب اور محترمہ مدیحہ رفیق صاحب اور محترم سائر احمد صاحب، آپ کا شکریہ، آپ کو بھی نیا سال بہت مبارک ہو۔ مربی صاحب، ایک شعر کا مطلب پوچھا گیا ہے، شکر للہ مل گیا ہم کو وہ لالے بے بدل، کیا ہوا اگر قوم کا دل سنگ خارا ہو گیا، اس کا مطلب وہ جاننا چاہتے ہیں۔ جی مبارک صاحب، یہ ان اشعار میں سے ہے جو درسمین کے آخر پر متفرق اشعار درج ہیں، تو ان میں حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ شعر ہے، بلکہ یہ اس سے پہلا شعر اگر پڑھ دوں تو یہ میرا خیال ہے زیادہ واضح ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جو ہمارا تھا وہ اب دلبر کا سارا ہو گیا، آج ہم دلبر کے اور دلبر ہمارا ہو گیا، شکر للہ مل گیا ہم کو وہ لالے بے بدل۔ تو لالے بے بدل جو ہے، لال کہتے ہیں قیمتی موتی کو، پتھر کو، جواہرات کو، بے بدل جس کی کوئی قیمت نہیں، لاسانی ہے، بے نظیر ہے، کیا ہوا اگر قوم کا دل سنگ خارا ہو گیا۔ سنگ خارا سخت ایک نوکیلے پتھر کو کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو مطلب گرینائٹ بھی یا ماربل بھی کہتے ہیں انگلش میں، یا اس کا ترجمہ کہ کسی جگہ میں نے اس کا چکماک بھی لکھا ہوا پڑھا ہے کہ جس سے وہ پتھر جس سے آگ جلائی جاتی ہے شروع میں جی۔ تو بہرحال حضور نے یہاں پر جو استعمال کیا ہے، اور یہ فارسی زبان میں کافی مستعمل ہے، کافی استعمال ہوتا ہے سنگ خارا، تو کہ قوم کا دل اگر اس کے نتیجے میں پتھر ہو گیا ہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں اگر وہ پتھر کی طرح یا ہم سے سختی کا سلوک کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود جو گوہر جو ہمیں مل گیا ہے وہ اس کے مقابل پر اس کی کوئی حیثیت نہیں، ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے۔ جو لالے بے بدل ہے، یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مربی صاحب۔ ہم اگلی نظم سنیں گے اور پھر اسی موضوع کی طرف آتے ہیں ہم۔ اگلی نظم ہماری مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، آئیے سنتے ہیں۔ مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو، اب تیرے نظر کو پھینک کے تم ایک خنجر آہن ہاتھ میں لو، یہ فولادی پنجوں کے ہیں دن، اب دستے ہنا کو رہنے دو، یہ فولادی پنجوں کے ہیں دن، اب دستے ہنا کو رہنے دو، مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر
بندہ تھا افسوس کہ اب یوں کہتا ہے اسباب کرو کوئی پیدا جبریلو خدا کو رہنے دو اسباب کرو کوئی پیدا جبریلو خدا کو رہنے دو مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے، بہت پیارا پیغام، اور ہم آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی. مربی صاحب، ہمیں انتخاب سخن میں جب ہم یہاں پہ ایک تو جو پہلے سے مستند ہیں ان کی آواز میں نظمیں سناتے ہیں، ساتھ ساتھ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا بھر سے جو اور اچھی آوازیں ہیں ان کی بھی کسی نہ کسی رنگ میں حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ آگے جا کے ہمیں اور بھی اچھی آوازوں والے ملیں. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ابھی 2 منٹ میں ہم ایک آڈیو کی صورت میں ایک نظم سننا چاہیں گے. ضرور جی، ضرور ہم بھی سنیں گے. محترم تصور احمد صاحب اور محترم حافظ مستنصر احمد صاحب روہ میں ہیں. آپ دونوں نے مل کے ایک نظم پڑھی ہے، آئیے سنتے ہیں. ہم احمدی بچے ہیں، کچھ کر کے دکھا دیں گے، شیطان کی حکومت کو دنیا سے مٹا دیں گے. ہم احمدی بچے ہیں، کچھ کر کے دکھا دیں گے، شیطان کی حکومت کو دنیا سے مٹا دیں گے. ہم احمدی بچے ہیں، کچھ کر کے دکھا دیں گے. نکلیں گے زمانے میں ہم شمع خدا لے کر، نکلیں گے زمانے ہم شمع خدا لے کر، نکلیں گے زمانے میں ہم شمع خدا لے کر، ظلمات مٹا دیں گے، نوروں سے بسا دیں گے. ہم احمدی بچے ہیں، کچھ کر کے دکھا دیں گے، شیطان کی حکومت کو دنیا سے مٹا دیں گے. ہم احمدی بچے ہیں، کچھ کر کے دکھا دیں گے، شیطان کی حکومت کو دنیا سے مٹا دیں گے. ہم احمدی بچے ہیں، کچھ کر کے دکھا دیں گے. ہم احمدی بچے ہیں، کچھ کر کے دکھا دیں گے. محترم حافظ مستنصر احمد صاحب اور محترم تصور احمد صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، اور آپ ہمیں مستقل بنیادوں پہ اپنی آواز میں نظمیں بھجواتے رہیں. آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے. مربی صاحب، جیسے ابھی ہم بھی یہ نظم سن رہے تھے، تو جو نظم پڑھنے والے ہیں یا جو ہمارے احمدی شعراء ہیں، نئے لکھنے والے، ان کے لیے وہ بھی اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، کیا آپ نصیحت کرنا چاہیں؟ نصیحت تو نہیں، مسیح علیہ السلام کی ایک بات ہے نظموں کے حوالے سے ہے، وہ شیئر کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یا بعض لوگوں میں یہ سوال ہو کہ اچھا شعر تو لکھے جاتے ہیں، تحت لفظ پڑھ لیے، گا کے پڑھنے کا کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، یہ اس کا کوئی ملتا ہے سرا ہمیں؟ ٹھیک.
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں یہ سوال ہوا، اشعار اور نظم پر سوال ہوا اور فرمایا حضور نے کہ نظم تو ہماری اس مجلس میں بھی سنائی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ ایک شخص خوش الحان کی تعریف سن کر، خوش الحان یعنی اچھی آواز والا، تعریف سن کر اس سے چند ایک اشعار سنے، پھر فرمایا کہ رحمک اللہ ہو، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے۔ یہ لفظ آپ جسے کہتے تھے وہ جلد شہید ہو جاتا، چنانچہ وہ بھی میدان میں جاتے ہی شہید ہو گیا۔ تو اس سے حضور نے اپنا بھی حوالہ دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حوالہ دیا۔ پھر ضمناً ایک بات ایک اعتراض کے رنگ میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس کا بھی جواب یہاں پر موجود ہے، وہ بھی عرض کر دوں۔ ایک شخص کا اعتراض پیش ہوا کہ مرزا صاحب شعر کہتے ہیں۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود شعر پڑھے ہیں، پڑھنا اور کہنا ایک ہی بات ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شاعر تھے، حضرت عائشہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کے قصائد مشہور ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر قصیدہ لکھا۔ آگے ایک اور بات کہ ایک شخص نے عرض کی کہ سورہ شعراء میں اخیر پر شاعروں کی مذمت ہے۔ آپ نے کہا نہیں شاعر بھی سن رہے ہوں گے تو شاید حضور نے فرمایا کہ وہ مقام پڑھو وہاں خدا نے فسق و فجور کرنے والے شاعروں کی مذمت کی ہے، اور مومن شاعر کا وہاں خود استثناء کر دیا ہے۔ پھر ساری زبور نظم ہے، یرمیاء، سلیمان اور موسیٰ کی نظمیں تورات میں ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ نظم گناہ نہیں ہے، ہاں فسق و فجور کی نظم نہ ہو۔ فرمایا ہمیں خود الہام ہوتے ہیں، بعض ان میں سے مکفّہ اور بعض شعروں میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مبارک صاحب۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا مربی صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں اس سے متعلق بتایا، اور چند پیغامات شامل کرتے ہیں۔ امریکہ سے محترمہ امت الصبو صاحبہ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں۔ اوسنابرگ جرمنی میں محترمہ ماریہ مبارک صاحبہ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں۔ آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو۔ آپ کے لیے ہم نظم سنیں گے، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام۔ یہ کلام بہت پیارا کلام محترم چودھری محمد علی مظہر صاحب ہے، آئیے سنتے ہیں۔ روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد
آیات کا نام، یعنی اسم محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ کیا ہی خوبصورت کلام محترم چودھری محمد علی مستر صاحب کا ہم سن رہے تھے محترم عمر شریف صاحب کی آواز میں۔ مربی صاحب، ہمارے پاس کل 2 منٹ ہے پروگرام کے لیے، اور ایک جو اچھی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں ہمارے احمدی احباب دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں بہت سے غیر از جماعت احباب بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مربی صاحب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کی نعمت عطا کی ہوئی ہے، بہت بڑی برکت ہے ہمارے پاس، بہت بڑی دولت ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ ورثہ خلافت کی بہت سی برکتیں ہیں۔ ایک سب سے بڑی برکت جو ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے شروع کر کے آپ کے خلفاء ہیں نا آگے، تو اللہ تعالیٰ سے روشناس کروانا، اللہ تعالیٰ کا عرفان دینا، یہ ایک برکت خلافت جو کام کر رہی ہے مسلسل۔ ایک واقعہ اس کا چونکہ شعر اور نظم سے بھی تعلق ہے حضرت صاحب کے متعلق، وہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ غالباً 1998 کی بات ہے۔ ہماری کلاس فارغ ہونے کے بعد مربیان کا ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے 1 سال کے بعد۔ اس کورس کے آخر پر ایک پروگرام تھا کچھ تفریح کا، کھانے پینے کا، احمد نگر میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے ڈیرے پر۔ ہمارے کلاس فیلوز میں ایک دوست تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی، فرحت علی صاحب، غلام سرور صاحب کے بیٹے مرحوم کے، وہ بھی نظمیں پڑھا کرتے تھے، ان کے ابا بھی۔ تو اس وقت حضرت صاحب ناظر اعلیٰ تھے، میاں صاحب وہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ یوں ہی کھڑے کھڑے جو ہے وہ کسی نے کہا کہ یہ پڑھتے ہیں، تو حضرت صاحب فرمایا کہ پڑھیں۔ انہوں نے میاں محمد بخش کا کلام جو ہے وہ پڑھ کے سنایا۔ مطلب اب آپ جانتے ہیں کہ ان کا کلام جو ہے کیسے اللہ تعالیٰ کی وہ بھی محبت میں ڈوبا ہوا۔ تو اس کا ایک شعر جو ہے کہ میں نیواں میرا مرشد اچا تے اچیاں دے سنگ لائی ہوں، صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے۔ یہ شعر جب انہوں نے پڑھا، اور 3-4 لوگ تھے، میں بھی سائڈ پہ کھڑا ہوا جو ہے وہ سن رہا تھا، تو حضرت صاحب نے جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تو حضرت صاحب نے فرمایا پھر پڑھیں۔ انہوں نے دوبارہ پڑھا، اور حضرت صاحب یوں کر کے سر جو ہے نیچے، وہ آج بھی منظر میری آنکھوں کے اندر جو ہے وہ سمایا ہوا ہے کہ حضرت صاحب نے جب انہوں نے دوبارہ پڑھا، حضرت صاحب نے فرمایا پھر پڑھیں۔ انہوں نے پھر پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو معرفت حضرت صاحب کو تھی، جو اس کلام کو حضرت صاحب نے سمجھا ہوگا، اور جو اس وقت بھی وہ سمجھ رہے ہیں، ہمیں اس کا کیا ادراک اور کیا عشر عشیر بھی حاصل نہیں۔ اس سے نظر آتا ہے کہ وہ محبت اللہ تعالیٰ کی اس دل میں ہمیشہ سے تھی، اور ہمیشہ وہ موجزن رہے گی، جو وہ ہمارے اندر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ آمین آمین۔ مربی صاحب، بہت ہی ایمان افروز واقعہ آپ نے بتایا، اور ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھیجوانے کا شکریہ۔ محترم مربی صاحب کو اور ہماری ساری ٹیم کو اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن انتخاب
سخن